السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ اب وکلا کی کورٹ میں ایسا لگتا ہے بال آ گئی ہے، لیکن بال وہ اٹھا کے ہر بار کاؤنسل دوسرے کی کورٹ میں پھینک رہی ہے۔ آج ایک اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے جو آج وکلا کنونشن ہوا، آل پاکستان لائرز کنونشن، بڑی اس میں گفتگو کی گئی کہ ایک تحریک چلنی ہے، ایک اور تحریک چلنی ہے۔ اگر آپ اس کا اعلامیہ پڑھیں، یہ تمام تر اعلامیہ آئین، رول آف لا، قانون، کس طرح قانون وائلیٹ ہو رہا ہے، انسانی حقوق، خواتین کے ساتھ کیا پاکستان میں سلوک ہو رہا ہے، پورا اعلامیہ انہی چیزوں کے گرد گھومتا ہے۔ کیسے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز نہیں ہوئے، کیسے اب الیکشنز ہونے چاہیے، لیکن وہ جو کہا جا رہا تھا کہ تحریک شروع ہو چکی ہے، تحریک شروع ہونے والی ہے، تحریک شروع ہوگی، لگتا ہے ایسے کہ شارٹ آف دیٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور لائرز جو ہیں وہ اسے شارٹ آف دیٹ رک گئے ہیں۔ کیوں رکے ہیں اس پر بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار کاؤنسل کی پولیٹیکل پوزیشننگ میں اتنا فرق ہے۔ اسی فرق کی وجہ سے آپ کو دونوں ایک بڑے ڈیفرنٹ پیجز پر نظر آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حسن رضا پاک، چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل، بہت شکریہ آپ کا۔ ایگزیکٹو کمیٹی بھی ہے عابد زبیری صاحب، پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ، فون پہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن 2 منٹ میں پہنچ جائیں گے دفتر ہمارے اسٹوڈیوز میں، سو ان سے بھی بات کریں گے۔ سر یہ بتائیں، آپ نے روکا ان کو کہ تحریک نہیں چلانی؟ جی آپ نے روکا ہے سپریم کورٹ بار کو کہ تحریک نہیں چلنی چاہیے؟ نہیں، ہم نے تو نہیں روکا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو روکا ہے۔ 5 تاریخ کو ہمارا آل پاکستان لائر ریپرزنٹیٹیو کانفرنس تھی، جس میں تمام بار کونسلز انکلوڈنگ اسلام آباد بار کونسل اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹس بلائے تھے، اور وہاں پہ ہم نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا۔ اس میں ہم نے کیٹیگریکلی یہ کہا تھا، آپ نے ایک ہڑتال کا اعلان کر دیا، ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ تو مٹی چاٹ رہے ہو نا سر؟ نہیں، گونگلو تو مٹی نہیں جاڑ رہے، لیکن دیکھیں بات یہ ہے، پاکستان بار کونسل نے، اب آپ کو بتاؤں کہ جنوری میں ہمارا الیکشن ہوا، میں چیئرمین بنا، تو اس وقت سے لے کے آج دن تک صرف یہ دوسری سٹرائک کال ہے ہماری، بلا وجہ ہم نے کوئی سٹرائک کال نہیں دی۔ سر مسلم لیگ نون کی حکومت ہی کیوں سٹرائک کال کرتے ہیں؟ نہیں، بات مسلم لیگ کی حکومت ہے، آئی ایم ناٹ مسلم لیگ، پی ڈی ایم کی حکومت کے ہر ویو کو۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، پاکستان میں پچھلے کافی عرصے سے بار کاؤنسل، میں مائنڈ نہ کیجیے گا، جی میں نہیں مائنڈ کرتا، آپ کریں بات، آپ اس کو بالکل جو دل آپ کا کرے اس پہ کر دیں، لیکن بات میری بھی پوری سنیں گے، مجھے کاٹیں گے نہیں۔ سر میں کون ہوتا ہوں آپ کو، میں وکیلہ نو کاٹ سکتا ہوں؟ ہر پریس ریلیز مریم نواز کو بولنے کا حق، پی ڈی ایم کے رائٹس، عدالتیں برباد کر رہی ہیں اس ملک کو، عدالتوں کے اندر تقسیم ہے، الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ آپ لوگ جب کھڑے ہوئے سپریم کورٹ کے باہر، آپ اور ہارون رشید صاحب، کہ جی پہلے یہ نہیں فیصلہ ہونا چاہیے۔ کون سا اعلامیہ ہے جس میں مریم نواز شریف کو بولنے کا حق کا ہم نے کہا ہے؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا تھا، میں پاکستان بار کی بات اس وقت بھونٹ صاحب پریزیڈنٹ تھے۔ نہیں، میں آپ کو بار ایسوسی ایشن کی بات کر رہا ہوں۔ ایک منٹ، آج کل کیونکہ یہ بار ایسوسی ایشن پی ٹی آئی کے قریب ہے، اس لیے پی ٹی آئی کا ویو آگے آ رہا ہے، اس وقت نون کے قریب تھی، نون کا ویو آگے آ رہا تھا۔ آپ میری عرض سنیں، آپ نے بات یہ کی، آئی ایم ریپرزینٹنگ ہیئر پاکستان بار کونسل، میں اس کا رسپانسبلٹی لیتا ہوں۔ مجھے بتائیں کہ پاکستان بار کونسل کی کون سی پریس ریلیز ہے جس میں پرسن اسپیسیفک نون کے حوالے سے ہم نے بات کی؟ سر مریم نواز شریف کی آپ نے بات کی ہے، بتائیں کون سی ہے؟ دوسری بات، میں ایک سیکنڈ دیکھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ سر وہ مجھے ڈھونڈنے دینا ذرا، اتنے سارے کاغذ آ جاتے ہیں۔ پھر مجھ پہ اعتماد کریں، بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ایسا کوئی اعلامیہ پاکستان بار کونسل نے جاری نہیں۔ سر 24 مارچ 2022 every person has fundamental right to protest and participate in political activity in the country and the government should not create any kind of hindrance and obstacle against them from exercising their rights. Hafizur Rahman Chaudhary, Vice Chairman, and Peer Mohammad Masood Chishti, Chairman Executive Committee of Pakistan Bar. اگلی دیکھتے ہیں سر، یہ اعظم رضی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمن، جنوری 2023 پبلک میٹنگ آف پی ڈی ایم، hurdles in holding of public meeting of PDM scheduled to take place today evening at Gujranwala. اس سے آگے مریم، تسی کیسی مریم دا دسو، سنو نا میری بات سن لو نا، تسی کیسی مریم دا دسو، ایک باری سن لو۔ میں اپنی بات کروں نا، میں 11/8 incident took place, unfortunate incident took place outside the NAB office at Lahore. جب مریم بی بی نائب آئی تھی، when the worker of PMLN who were peacefully protesting، یعنی آپ نے ثابت کیا وہ پتھر لے کر جانے والے peacefully protest کر رہے تھے against the political victimization of Miss مریم نواز شریف۔
آپ سیاسی ہیں, آپ کی بار کاؤنسل سیاست کرتی ہیں, جس کی حکومت ہوتی ہے سر اس کے ساتھ چلتی ہے. ابھی پچھلے, میں آخری بات کر دوں اس کا جواب دے دیں, پچھلے 6 سے 8 مہینے میں کے پی اور سر میں آپ کو سنا دیتا ہوں, ہارون رشید صاحب نے ایک بیان دیا, آپ اس ساتھ ہی کھڑے ہوں گے کہ جی پہلے یہ فیصلہ کریں اسمبلیاں ٹھیک ٹوٹی ہیں کے پی کی یا نہیں ٹوٹی. بالکل ٹھیک ہے, سنیں ذرا پہلے سن لیں, میں صرف آپ کو پرسپیکٹو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ بار کاؤنسلز کی پالیٹکس کیا ہے. سر سنیں سر, صاحب نے سو موٹو لیتے ہوئے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کا حکم صادر فرما دیا, لیکن باقی معاملات الیکشن کروانے کے لیے کوئی نہیں سوچا گیا کہ الیکشن کیوں ہونے چاہیے. اس لیے کہ جو صوبائی اسمبلی کے پی اور پنجاب اسمبلی یہ کیوں ڈیزالو ہوئی, اس پہ سو موٹو پہلے لینا چاہیے تھا کہ اگر کوئی وجہ ہی نہیں ہے تو پروونشل اسمبلی پنجاب کے پی کو کیوں ڈیزالو کیا جا رہا ہے. تمام ادارے اپنی حدود قیود میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں. سر اب جو آپ کا اعلامیہ آیا پرسوں ترسوں کا 5 تاریخ کا, اس میں آپ کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے. یہ اعلامیہ کہتا ہے آپ کو, ساتھ ہی کہتا ہے ادارے آئین کے تحت انتخابات کے انعقاد سے گریزاں ہے. یہ جو اب انتخابات ہونے چاہیے 90 دن, آپ کو ان 90 دن کا بالکل فکر نہیں تھی جب کے پی اور پنجاب میں الیکشن ہونے تھے. اب آپ کو 90 دن کی فکر ہوگی. اب آپ مجھے اجازت دیں گے, مجھے لگ رہا ہے آپ ایسے لگ رہے ہیں جیسے جج بیٹھے ہیں, جس طرح آج کل وکیلوں کو سنا نہیں جاتا اور جج سے بات کرتے ہیں. بات یہ ہے باشی صاحب کہ آپ ہمارے پہلے کے پی کے اور پنجاب اسمبلی والے موقف کو لے کے اب اس موقف سے کمپیریزن کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, فرسٹ آف آل جب پی ٹی آئی نے پٹیشن فائل کی لاہور ہائی کورٹ میں, اس وقت جسٹس جواد حسن صاحب نے کیس سنا اور آرڈر کر دیا 90 دن میں الیکشن, اور اپیل میں چلے گیا الیکشن, اپیل میں چلا گیا. ابھی وہ اپیل پینڈنگ تھی. اب یہاں سے پی ٹی آئی کی غلطی, آپ کا موقف یہ نہیں ہے سر, ایک سیکنڈ نہیں, آپ اس کو گھمائیں گے نا, میں میری گل سنو, ٹائم تھوڑا ہے ذرا, تو اسی گھمان کی کوشش کرو گے. آپ کا موقف یہ نہیں ہے کہ پہلے اپیل کا فیصلہ ہو, جیسے جسٹس منصور نے کہا, جیسے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے کہا, اور اطہر من اللہ صاحب نے بھی شاید اسی طرح کی بات کی. آپ کا موقف یہ پہلے یہ دیکھیں اسمبلیاں ٹھیک ٹوٹی ہیں یا نہیں ٹوٹی. آپ کا موقف بھی کچھ اور ہے. آپ نے مجھے بلایا تو میری بات تو سن لینا سر جی, پہلے سناتا تسی میری گل تے سنو, پھر وہ گل تو تحمل پیدا کرو. آپ نے برداشت کیوں نہیں رہی آپ میں؟ ٹھنڈا پانی سر, آپ بھی عدم برداشت والے اس میں آ گئے. حالات ہی ایسے نے سر. اچھا اب سنیں, ڈنڈے مارتے بندے نو ویسے. اب سنیں میری بات. پی ٹی آئی نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور 184(3) کی پروویژن انووک کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں چلی گئی. نمبر 1, سپریم کورٹ نے جس انداز میں سو موٹو لیا, وہ 3 رکنی بینچ نے 2 معزز جج صاحبان نے معاملہ چیف جسٹس صاحب کو ریفر کر دیا. ٹھیک ہے جی, اس کا سو موٹو لیتا ہے اور سو موٹو. ہم اس چیز کا ہم نے ریزینٹمنٹ کی کہ جناب یہ کیا طریقہ کار ہے کہ 184(3) میں عام حالات میں جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے تو آپ 184(3) انووک نہیں کرتے, آپ نہیں کرتے, کر سکتے ہیں, نہیں کرتے اور نہ کرنی چاہیے. جسٹس منصور نے کیا, میں آپ کو کیسز کی پوری لسٹ بتا دوں کس نے کیا. جو ہمارا موقف ہے, جس نے بھی کیا ہے وہ غلط کیا. آپ نے اس وقت موقف نہیں تھا, آپ کا اب موقف بنا کے, اس وقت بھی یہی موقف تھا کیونکہ آپ کا موقف پی ڈی ایم کے ساتھ الائنڈ ہے. آپ ذرا اپنے ریسرچ کروا کے ہمارے پھر ہمارا یہ موقف نکال لے, اور ہے یہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ طریقہ کار غلط ہے. جی آئی ڈی سی کیس میں کیا منصور علی شاہ صاحب نے یہ نہیں لکھا تھا کہ آپ سو موٹو لے سکتے ہیں؟ بلکہ ایک اور بات سنیں, مائنورٹی میں تھے وہ. یہ بات میں نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہی تھی, میں نے بینچ کے سامنے کھڑے ہو کے کہی تھی کہ 184(3) کا نہیں بنتا, آپ یہ نہ کریں. یہ بات نہیں ہے سر, ایسی بات نہیں ہے, ہم تو بات کر رہے ہیں کھلے ہو کے. ادھر آپ کا موقف کچھ اور تھا. اگر آپ یہ کہیں نا سر, اگر آپ یہ کہیں کہ پہلے اپیل ڈیسائیڈ ہو لینے دیں, سمجھ میں آتی ہے کہ پروسیجر ہے, میں بھی آپ لا کو اس طرح دیکھ رہے ہیں, کوئی اس طرح دیکھ, آپ کہتے ہیں یہ بھی فیصلہ کرو کہ ان کے پاس رائٹ ہے اسمبلی توڑنے کا. نہیں, یہ بھی ادھر پوری بات تو سن لینا, یہ بھی ہے, یہ بھی ون آف دا آرگومنٹ واز کہ کیوں کہ یہ اسمبلیاں کیوں توڑی ہیں بدنیتی کے ساتھ. اب جو ٹوٹی ہے نیک نیتی سے ٹوٹی ہے نہیں, جو یہ بھی یہ اسمبلی یہ بھی 2 دن پہلے بدنیتی سے توڑی گئی ہے نا. تو آپ کا 30 دن آگے دینے کے لیے, 30 دن آگے کرنے کے لیے, 90 دن کرنے کے لیے, ہر ایک کو پتہ ہے کہ
اگر اس کے اوپر کوئی پریس ریلیز نکالی آپ نے؟ اگر آٹومیٹیکلی توڑی جاتی تو تحلیل ہوتی 60 دن ملتے، اور جب اس طرح توڑی گئی ہیں تو 90 دن. اب سر بات یہ ہے، میری بات سن لیں کہ یہ مختلف گراؤنڈز تھے. اب 4-3 اور 3-2 کی جب بات ہوتی رہی، زبیری صاحب کا موقف تھا کہ نہیں 3-2، سپریم کورٹ کا موقف تھا 3-2. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں، لیکن ہمارا موقف آئینی طور پہ جو ہم آئین کی تشریح سمجھتے ہیں کہ وہ 4-3 تھے. کیسے؟ کیونکہ کیا پہلی ججمنٹ میں ری کانسٹیٹیوشن آف بینچ نہیں ہے؟ میری عرض سنیں، اگر بینچ ری کانسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوٹ ہو گیا تو 5 رکنی بینچ ہوا. سر اس کی بھی بات بینچ 4-3 کا فیصلہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. آپ وہ اختلافی نوٹ پڑھ لیں، جسٹس منصور علی شاہ کا فوٹو نوٹ نہیں تو رولا ڈالا ہے. فوٹو نوٹ نے رولا ڈالا ہے، تو وہ کوئی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے. پھر سر 5-4 کر دینا اس کو. ایک منٹ میری بات سنیں. اگر بینچ ری کانسٹیٹیوٹ ہوا تو 5-4 کا ورڈکٹ. اگر وہ 2 معزز جج صاحبان جنہوں نے ریکیوز کیا ہے، اگر ان کا ورڈکٹ اس کیس میں آیا ہوا ہوتا تو پھر 5-4 بنتا تھا. اگر ان کا ورڈکٹ نہیں آیا تھا جس طرح منصور علی شاہ صاحب کا ہے، تو پھر منصور علی شاہ صاحب والی بات، اور وہ اس بینچ کا حصہ تھے. میں ذرا زبیری صاحب سے بھی پوچھ لوں. بالکل میری گال سنو. دیکھو لیٹس ون تھنگ لیٹس ایڈمٹ ون تھنگ. بار کاؤنسل ٹھنڈا پانی سر اور چاہیے تو میں پورا تانوں گیلن منگا داں گا، تسی بس پانی کھلا پیو سر. بار کاؤنسلز آر پولیٹیکلی ڈیوائڈڈ. یور کاؤنسل از پروبیبلی، اگر آپ اس کے کاؤنسل نہیں ہے، ایسوسیشن مان جی بار کاؤنسل. میں نہیں ہوں وکیل. نہیں، آپ نے ریسرچ کی بھی میرے لیے ریسرچ تھوڑی کر. آپ نے تحریک کا اعلان کرنا تھا. کھوسا صاحب تو کر چکے تحریک کا اعلان، لیکن تحریک دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج کی ساری تقریروں میں ہم سن رہے تھے کہ 27,000 دفعہ تحریک کا ذکر ہوا. جی نہیں، تحریک دیکھیں، تحریک سے کیا مطلب ہوتا ہے. ہماری سب سے پہلے جو ایفرٹ ہے کہ ہم جوڈیشل راستہ اختیار کریں. ہم نے کیس داخل کیا ہوا، ہم نے الیکشن پہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آلریڈی اگست کے اندر پٹیشن داخل کی ہوئی ہے، اور ہم نے جو اسٹرائک کال کی، ان کی اسٹرائک سے بھی ہم متفق ہیں. یہ کیونکہ کاؤنسلز کی انہوں نے کی، ہم نے ایسوسی ایشنز کو کیا ہے، تو آئی ایم شیور یہ بھی ہماری اس میں سپورٹ ہم نے بار ایسوسیشنز کو کیا ہے، کونسل کو نہیں کیا. تمام پاکستان کی بار ایسوسی ایشنز کو ہم نے کال دی ہے. 9 اور 14 آپ دونوں اکٹھے ہیں. میں ان کے ساتھ ہوں گا. میں بتا رہا ہوں ہماری ایسوسی ایشن کو 14 تاریخ دی ہے. جی ہم نے دی ہے ایسوسی ایشن کے. ان کے ہم نے کہا کہ اپنے اپنے اس میں ایسوسی ایشن کر کے اسٹرائک بار کونسل کی تو اسٹرائک ہوتی نہیں ہے، اسٹرائک ہوتی ہے ایسوسی ایشن کی، اور ہم نے بار ایسوسی ایشنز کو اسٹرائک کی کال دی ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن جو سر بات جو یہ ہے تحریک، آپ تحریک کا کیا مطلب؟ آپ وہ چاہتے ہیں 2007 کی جیسے ایک تحریک تھی، بکلا نکل آئے، ایک پروٹیسٹ تھی. ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ پہلے آپ جوڈیشل جا کے ہم تو کوشش کریں. تو آپ لوگ ہی بتاتے رہے ہمیں پچھلے کچھ دنوں سے تحریک ہوگی. کھوسا صاحب تو آ کے اناؤنس کرتے رہے کہ شروع ہو گئی ہے، پشاور سے شروع. نہیں، اس طرح دیکھیں، جو ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو رائے عمل یہ ہے، ہم نے آج یہ کہا ہے جب بھی ہماری جو 14 تاریخ کی ہے کہ وہ کر کے اسٹرائک کریں اور ریلیز نکالیں. آپ دیکھیں ہمارا جو بیانیہ جو آیا، جو آج ہمارا جو ریزولوشن ہے نہیں، اس میں جو ایک اس کے علاوہ بھی ایک آیا ہے، اس کے علاوہ بھی ایک پوائنٹ آیا ہے، وہ الگ میں لکھا ہوا نہیں ہے، وہ نہیں ہے کیونکہ وہ وہاں ڈیمانڈ ہوئی، وہ ایڈ کیا گیا ہے. وہ آپ دیکھ لیں کہ پریس ریلیز ایشو ہو گئی ہے. اس کو سر کسی نے سیف میں رکھ دیا؟ نہیں، پریس والوں کو دے دیا گیا، اسی وقت دے دیا گیا تب وہ ٹائپ ہوا، اس کے بعد ان کو دے دیا گیا. اس میں ہم نے ریلیز کے لیے بھی کہا ہے کہ آپ ریلیز نکالیں. آپ پڑھ لی، میں آپ کو دے دوں گا، اس کا میں آپ کو بھجوا دوں گا. تو دیکھیں ہمارا یہ ہے کہ آپ اپنے ہاؤس کی میٹنگ کریں، اس کے اندر آپ جو پریس ریلیز دیا، ریزولوشن جو آپ نے دیا، بڑے حالات خراب ہے پاکستان میں. جی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ حالات میں دیکھیں آئین ہمارے ساتھ رائٹس، رول آف لا، خواتین، اتھارٹی آف کورٹس، پرنسپلز آف جسٹس ڈسریگارڈ ہو رہے ہیں. آپ بتائیں اس میں کون سی ہم نے غلط بات کی ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں آئین ٹوٹ چکا ہے. اب پاشا صاحب نے اگری نہیں کیا. میں وکیل بھی تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے پٹیشن داخل کی تھی، وہ موٹو بعد میں لیا گیا ہے. پہلے ہائی کورٹ بار کی پٹیشن تھی، اور دو جو اسپیکرز تھے ان کی پٹیشن آلریڈی پینڈنگ تھی سپریم کورٹ میں، وہ ٹیک اپ نہیں ہوئے. سو موٹو کے ساتھ ان کو لگا دیا گیا، جبکہ میں خود وکیل تھا اس میں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. اور پھر مجھے نوٹس ہوا ایز پریزیڈنٹ آف دی بار. ہمارا کیس یہ تھا کہ چلے ٹھیک ہے 4-3 2-3 وہ جو بات وہ ہوئی اس کو چھوڑ دیں. لاہور ہائی کورٹ کا تو فیصلہ تھا نا سر، جواد حسن صاحب کا فیصلہ تھا، وہ تو سٹینڈ کرتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کراؤ. وہ کہاں گیا؟ دیکھیں اس کو کس نے انڈو کیا؟ انڈو نہیں کیا، اس کو تو ان کو کنفرم کر دیا کہ 90 دن میں ہونا چاہیے. جواد حسن صاحب نے دیکھا، آپ کہتے ہیں اس فیصلے کو کر دیجئے جی 4-2 نے کہتے ہیں یہ 2-4، اگر آپ کہتے ہیں 4 کا فیصلہ تھا تو انہوں نے یہ کہا پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے، تو ختم ہو گئی وہ پٹیشن. لیکن لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تو رہا،
اس لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کو بائنڈنگ تھا الیکشن کمیشن سب پہ, تو وہ انہوں نے وائلیٹ کیا. اس وقت ہم نے بھی آپ کہتے ہیں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے بالکل لگنا. الیکشن دیکھیے سب لوگ بات کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر یہ وہ, میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا جو آئین توڑا ہے اس ملک میں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان. آرٹیکل 6 لگنا چاہیے الیکشن کمیشنر پہ. کس پہ؟ الیکشن کمیشن پہ. کب, کس حوالے سے انہوں نے آج ڈیمانڈ کی, ڈیمانڈ کی الیکشن نہیں کرائے اس ملک میں. ایک اور میری بات سن لیں, اور ابھی بھی نہیں کرا رہے. ابھی یا پٹرول کی قیمتیں تو نہیں بڑھا سکتے نا, الیکشن ہی نہیں کرائے ہوں گے انہوں نے, ظاہر یہی کر سکتے ہیں صاحب. ابھی دیکھیں پی ٹی آئی یہ ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ کیا پی ٹی آئی الیکشن چاہتی ہے. کیوں؟ اگر نہیں چاہتے سر وہ الیکشن, ان کو who are they? You have to determine what the آئین says, what constitution says. یہی میں کہہ رہا ہوں, پریزیڈنٹ آف پاکستان الیکشن کی ڈیٹ کیوں نہیں اناؤنس کر رہا؟ میں کہتا ہوں پریزیڈنٹ کو کرنی چاہیے, وہ آئین آرٹیکل 48 وہ کیوں نہیں اناؤنس کر رہا؟ پی ٹی آئی کیوں نہیں گھیراؤ کر رہی ان کا, کیوں نہیں دھرنا دے رہے؟ آپ نے ریزولوشن پڑھا؟ میں ابھی آپ نے دیا تو میں کہتے ہیں اس ملک میں انسانی حقوق کوئی نہیں, پریشر بڑا ہے, لوگوں کو بولنے دی اجازت نہیں ہے. صدر مملکت کو بھی نہیں ہے سر, وہ انسان نہیں. نہیں یہ کیا بات ہوئی, وہ تو صدر مملکت ہے, سپریم کمانڈر, ہی از ریپرزینٹنگ اسٹیٹ. اور وہ اتنے اہم معاملے ہیں اور کس طریقے سے کیجولی وہ ڈیل کر رہے ہیں. انہوں نے کیوں نہیں اناؤنس کی ڈیٹ؟ آج 29 دن ہو گئے ہیں, ان کو اناؤنس کرنی چاہیے تھی. ٹھیک کہہ رہے ہیں, کرے گا تو پھر کیوں ہوئے گا؟ اور اناؤنس تو کرے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا مسترد کر دیں گے. ان کے کہنے سے بھائی وہ ڈیٹ تو اناؤنس کرے, اپنا کردار تو ادا کرے, جس کا کردار آئین میں لکھا گیا ہے اس کے مطابق. صدر پاکستان حضرت حضور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیٹ اناؤنس کر دیں تاکہ تسی بھی ہمت کرو, سارے پاکستان پیچھے لایا. کوئی کام آگے تو چلے نا سر, کچھ چلے, ایک سٹیپ فارورڈ تو ہو. سر مسئلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ڈیٹ دے دی تھی تو کیا ہوا تھا اس میں؟ اگر ایک رانگ ہو گیا, یہ دی تھی انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا پنجاب اور پنجاب کے, وہ بعد میں سپریم کورٹ نے 14 مئی کر دی تھی. جب دیکھیں آپ دیکھیں اس وقت الیکشن نہیں ہوئے, سپریم کورٹ کو اپنا آپ دیکھیں ریویو ابھی ڈسمس کیا کچھ دن پہلے اور کہا کہ وہ 14 مئی کو الیکشن کرانے تھے. جن لوگوں نے نہیں کرایا ان کے خلاف ایکشن کیا لیا گیا, کنٹمپٹ. جو بھی دیکھیے آپ نے دیکھا, آپ خود دیکھا ہے کاشف صاحب کہ اے ڈی جے کا فیصلہ نکلنے سے پہلے امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا اس ملک میں. یہ ہے سر. لیکن اب بار کاؤنسل کھڑی کہاں ہے؟ بار کاؤنسل کو ویلیو رہ گئی ہے؟ میں ایسوسیشن بار کاؤنسل کی بات چلے, سر بار کاؤنسل اینڈ ایسوسیشن, بار کاؤنسل کھڑی ہے جناب, آئین کے ساتھ کھڑی ہے, اور بار کاؤنسل بار بار کہہ رہی ہے کہ 90 پی ٹی ایم والے آئین کے ساتھ, ایک سپریم کورٹ کی سپلٹ والے آئین کے ساتھ, یا دوسری سپلٹ والے آئین کے ساتھ. لاہور ہائی کورٹ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں سیریس نوٹ پہ ایک بات ہے, میں تو سیریس ہی بات کر رہا ہوں. آپ لوگوں نے آئین کا مطلب مسئلہ یہ, لیٹس بی آنسٹ, دیکھیں آئین میں جب ایک بات ہے, یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو خواہش ہوتی ہے اس کے مطابق آپ لوگ رسپونس. یہ بات بالکل بھی نہیں, یہ بات نہیں کر ہمیشہ آئین کے لیے کھڑی ہوئی ہے. مجھے بتا دیں آج صاحب, میں آپ کو سارے پڑھ کے ٹھہرے ایک منٹ میں اور پڑھ دیتا ہوں. یہ آپ نے 22 والے کورٹ بار کے بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. میرے ٹینیور کے نہیں, آپ پہلے کے پڑھ رہے ہیں, آپ ہمارے ٹینیور کے پڑھیں. کہیں گے کیونکہ پی ٹی آئی جدھر اس وقت سپریم کورٹ بار ٹلٹ کر رہی ہے تحریک انصاف کی سائڈ پہ, آپ کرتے تھے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ پی ٹی آئی وہی بات کر رہی ہے, اس کے مطلب یہ نہیں ہوتا ہم آئین اور کاشف صاحب, ہم نے کیا بات, آپ بتائیے, جو میں ہم سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ان مائی ٹینیور کون سی بات آئین اور قانون کے خلاف کی ہے؟ آپ ایک پوائنٹ, ساری چیزوں میں ملٹری کورٹس ہو جائیں, ملٹری کورٹس میں جانا چاہیے سویلینس کا معاملہ نہیں جانا چاہیے. ہم نے پٹیشن بالکل نہیں جانا چاہیے, لاؤڈ اینڈ کلیئر بات ہے, ہم نے داخل کی, وہ بھی ہیئرنگ ہوئی. پھر ہم نے الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے, دونوں اگری کرتے ہیں, دونوں ایگری کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے میاں بیوی سے بات کرو دونوں اگری کرتے ہیں. وہ ایگری ہے, نہیں آپ کو کیا اسٹامپ پیپر چاہیے ہم سے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر. پریشانی یہ ہوتی ہے کہ پنجاب آپ زیادہ پریشان نہ ہوتے, اب آ کے اگری ہو گئے کیونکہ ہم سارے اگری کر گئے اس کے اوپر. ایک میری گزارش سننے سر, بات یہ ہے جب بھی آپ بات کریں, دیکھیں میں جنوری 2023 سے لے کے اب تک کا ذمہ دار ہوں. میرے بھائی عابد زبیری صاحب اپنے ٹینیور کے ذمہ دار ہیں. بالکل صحیح. آپ اگر آج سے 15 سال 5 سال 3 سال پہلے کسی ادارے کے سربراہ کی سٹیٹمنٹ کو میرے اوپر لاگو نہیں کر سکتے. ہر بندے کا اپنی سوچ ہے. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. ایک چیز ضرور کہوں گا, میں گزارش کروں گا, جو پریس کانفرنس اعظم نذیر تارڑ صاحب نے باہر نکل کے کی وہی پوزیشن پاکستان بار کاؤنسل نے میری بات that was the enforcement. نہ میری بات سنیں, نہ وہ ممبر بھی میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ ہم کسی پارٹی کے پابند نہیں ہیں.
میں ذاتی طور پہ آئی ایم ناٹ ممبر آف اینی پولیٹیکل پارٹی. ووٹ کس کو ڈالتے ہیں؟ میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو. میں آپ کو اگر میں آج بتا دوں کہ ووٹ میں نے کس کو ڈالا ہے آپ پریشان ہو جائیں گے. میرا خیال ابھی نہ پوچھیں سے کہتا ہوں تحریک انصاف کو, ابھی نہ پوچھیں مجھ سے, ابھی نہ پوچھیں مجھ سے. میں پھر کیا ہوا آپ کو وقفے کے بعد بتاؤں گا. وقفے میں بتائیں گے. میں تو وقفے میں بتائیں گے کہ تحریک انصاف کو ڈالا. پھر میں نے کہا پھر کیا ہوا, بریک میں بتاؤں گا نا آپ کو. سر اب کیا لیٹ سے الیکشنز نہ ہوئے, 6 مہینے نہ ہوئے, سال نہ ہوئے, یہی پریس ریلیزیں آئیں گی اور اسی طرح چلے گا. سر آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں واٹ شوڈ وی ڈو. دیکھیں لوگ کس کی طرف, آپ بتائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں لوگ آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں نا ایز بار کاؤنسل. آپ نے بھی غلط راستے میں لگا دیا تھا نا 2007 میں. لوگوں کا خیال ہے وکیلوں کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. دیکھیے پوائنٹ از دیٹ اس وقت سچویشن بالکل الگ تھی. آپ دیکھیں ایک ڈکٹیٹر تھا, ایک ڈکٹیٹرشپ تھی. دوسری بات جو چیز تھی کہ اس وقت ہمارے چیف جسٹس کو معزول کر دیا گیا تھا. اس وقت کے چیف جسٹس کو, تو اس وقت ایک ججز کو قید کر دیا گیا تھا. دیکھیں اس وقت ہم جو کر رہے ہیں, ہم بالکل ہماری تحریک کیا ہوتی ہے کہ سڑکوں پہ نکل کے ہم لوگ مارچ ہم کرتے ہیں. پروٹیسٹ وکیلوں نے ہر زمانے میں کیا. MRD موومنٹ بھی وکیل آگے نکلے, ہر ڈکٹیٹر کے خلاف آگے نکلے, لیکن وہ ڈکٹیٹرشپ تھی. ہمارا ہے کہ ہم کورٹ کو ہم نے اپروچ کیا ہوا ہے کہ آپ فیصلہ کر کے بتاؤ کہ فیصلہ اگر آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اس فورم سے, آپ کے فورم سے, کہ اگر سپریم کورٹ امپلیمنٹیشن کرانے جاتی ہے اپنے آرڈر کی اور نہیں کرتے, ہم لوگ سڑکوں پہ نکلتے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. لیکن سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو خود امپلیمنٹیشن نہیں دیا اس اپنے فیصلے. نہیں دیکھیں نا, مطلب پوائنٹ از دیٹ کہ ہم وہ نکلے, ہم ابھی بھی کھڑے ہیں ان کے ساتھ. صدر پاکستان کا کیا بننا چاہیے ٹیکنیکلی, اب جبکہ آج ان کا تقریباً 2 دن رہ گئے, تو یہ ابھی رہیں گے. اسی لیے تو اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی ڈیٹ کی. رہنا بھی چاہیے, آئین کی منشا یہی ہے. آئین کے مطابق رہیں گے تو یہ اگر سکون کے ساتھ جتنے مہینے رہ سکتے ہیں, رہنا چاہتے ہیں, تو الیکشن کی ڈیٹ اسی وجہ سے نہیں اناؤنس ہو رہی. ایک کو خوش کی ہے, دوسرے کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اسی کشمکش میں ان کو ایک سٹینڈ لینا چاہیے تھا. ابھی بھی لینا چاہیے. سپریم کورٹ کو اس میٹر کو امیڈیٹلی اٹھا کے اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ صدر مملکت آپ کو یا الیکشن کمیشن کو, ہمارے حساب سے صدر مملکت کو ڈیٹ دینی ہے, ان کو ڈیٹ دینی چاہیے, اور 90 دن کے اندر جاؤ. ڈی لمیٹیشن کو گراؤنڈ بنا کے الیکشن کو 90 دن سے آگے نہیں لے جانا چاہیے. لیکن دیکھیے پھر بھی ہر کوئی 90 دن کی بات کر رہا ہے. کاشف صاحب میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ کیا ہمارے یہاں ایون الیکشن جب بھی ہو, کیا وہ فیئر ہوگا؟ اس الیکشن کمیشن ہے ایبسولوٹلی نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ فیئر الیکشن اس ملک میں ہوگا. سر آپ کا کیا خیال ہے؟ سر میں میرے ساتھ اگری کریں گے. اچھا آپ ایک آدھی پارٹی کو نکالنا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی پارٹی کو الیکشن سے نہیں نکالنا چاہیے. وہ تو ہو جائے گا نا, لیکن آگے کی بات کریں پھر ہی ہوگا نا. اس کے باوجود ٹکٹ ہولڈر ہی نہیں فیئر تو کچھ چھوٹی موٹی ڈنڈے مارنے چلتی رہتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ کدھر سے ہوتی ہے اور کہاں سے ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے. کاشف صاحب مجھے سب پتا ہے, آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے بات. تسی منو ڈنڈے پاؤ, ساڑھے دار تسی آ رہے ہوتے ہیں, پھر تسی نال ساڑھے کھڑے ہو. پیچھے پارٹیاں کھلوتی ہیں, میرے پیچھے پا جی, میں کل ہی ہے. تہاڈی صحافتی تنظیمیں بڑی وائبرنٹ ہیں اور ماشاءاللہ بڑی وہ ہیں, اور ہمیں تو نکالنے کے بعد کھڑی ہوں گی نا. ہمارے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ چلتی ہیں ہمیشہ. سو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز فیئر ہوں گے؟ سر آپٹیمسٹک ہونا چاہیے, الیکشن ضرور ہونے چاہیے. کچھ سیٹوں پہ اگر گڑبڑ ہوتی بھی ہے, پھر بھی یار ایک اسمبلی آئے گی. کتنی سیٹوں پہ گڑبڑ ہو جی تو آپ کہیں گے اٹس اوکے؟ میں تو یہ خواہش ہوگی کہ کسی ایک سیٹ پہ بھی گڑبڑ نہ ہو. میں کہہ رہا ہوں وہ دیکھیں پاکستان کی ریالٹی, خواہشات تو اچھی رکھنی چاہیے نا. کتنی سیٹوں پہ گڑبڑ آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ ٹھیک, ہمارے لیے تو ایک سیٹ پہ بھی گڑبڑ قابل قبول. لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ایک پریس ریلیز تو آنی ہے نا, الیکشنز ور لارجلی فیئر. کتنی سیٹوں پہ نہ ہوئی گڑبڑ تو لارجلی فیئر ہوں. ہم کسی ایک سیٹ پہ بھی گڑبڑ نہیں پسند کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ فیئر. اور آپ کا خیال ہے سپریم کورٹ نیوٹرل اور امپارشل ہے؟ سپریم کورٹ نے بدقسمتی سے اپنا امیج تباہ کر دی ہے, تقسیم ہو کے, پولیٹیکلی تقسیم ہو گئے, اور اسی ریزن کی وجہ سے ہم نے 2 سے زائد مرتبہ کورٹ میں کھڑے ہو کے میں نے یہ کہا تھا کہ فل کورٹ بنا دیں, کم از کم یہ تاثر ختم ہو کے سپریم کورٹ پولیٹیسائز. میں تو بڑے کیسز دیکھتا تھا کہ جس کے اندر قاسم سوری میں بھی کہنا چاہیے تھا نا. سر بات یہ ہے کہ میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی اختیار ہوگا تو میں بات کروں گا نا. ادروائز تو مجھے پھر شاید وہ کہتے ہوئے یہ کون ہے, نکالو اس کو باہر.
دیکھیں میں تو اب جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو پاکستان بار کی بات کرتا ہوں. اچھا میں پھر ایک اور بات کرتا ہوں. میں اس وقت بھی تھا جب پنجاب اسمبلی کا کیس زیر سماعت تھا اور 6 سابقہ صدور سپریم کورٹ آف پاکستان کے بار کے وہ تھے اور سٹنگ پریزیڈنٹ تھے بون صاحب. تو ہم 6 اور پاکستان بار کونسل کے ممبرز بھی تھے اتفاق سے اس وقت, اور جب چیف صاحب سے اس وقت یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ فل کورٹ بنا دیں, اینڈ دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ. انہوں نے فل کورٹ نہیں بنائی اور اس کے بعد جتنے بھی یہ سارے آگے سے معاملات چلے اور پولیٹیکل فیصلے قاسم سوری کا کیس بھی کچھ اس سے کچھ عرصے 2 مہینے پہلے ہی تھا, اس میں تو فل کورٹ کی کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی. آپ کر دیتے نہیں, میں تو اس وقت تھا, آپ کر دیتے. 6 صدور ہم نے 15-16 جج بنائے سپریم کورٹ کے, ہم کہتے ہیں ان میں سے 5 ٹھیک نہیں ہیں, 7 ٹھیک نہیں ہیں, اور اگر نہیں ٹھیک تو پھر میں معافی چاہتا ہوں, بڑی سخت بات ہے کہنے والی. تو یہ آپ یہ کہیں کہ یہ 5 ٹھیک نہیں ہے تو پھر پیچھے رہ کی گیا, اور کوئی 7,500 جج نے جو 5 خراب ہی ہو جانے تو کوئی مسئلہ نہیں. This is where my problem is. Are we trusting our judges or not? They will make good decision, whoever it is. They will make. کیا افتخار چودھری صاحب کے خلاف کسی نے کبھی کہا تھا کہ فل کورٹ بنائے؟ اور کون سا کیس نہیں اٹھایا سو موٹو, NICL, حج, شراب دی بوتل, سموسے, شراب دی بوتل, ہر چیز. یہ بھی کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں ہماری ہیں. سر آخری سوال, میں بریک پہ جانا ہے. کیا قاضی صاحب پر بہت پریشر نہیں ڈال دیا سیاسی جماعتوں نے یہ کہہ کے کہ when he comes that's where آئین قانون ہوگا؟ دیکھیے ایک بہت بڑے میاں صاحب واپس تب آئیں گے جب بندیال صاحب جائیں گے اور قاضی صاحب آئیں گے. یہ تو بڑا غلط بات ہے. ٹو مچ پریشر. بڑے معتبر جج بھی رہے تھے لاہور ہائی کورٹ کے, عامر رضا خان, یہ جانتے ہیں جسٹس عامر رضا خان. انہوں نے ایک دفعہ, میں نے ان سے یہی کہا کہ بہت جونیئر وکیل تھا, میں نے ان سے ایک دفعہ کہا کہ سر فلانے جج انڈر پریشر ہیں. اس نے کہا کیا کہا؟ انہوں نے کہا وہی جج پریشر میں ہوتا ہے جو پریشر لیتا ہے. یہ الفاظ تھے عامر رضا صاحب کے. ہماری لیگل فرٹرنیٹی میں ان کی بڑی عزت ہے, یہ گواہ ہیں اس بات کے. تو دیکھیے قاضی صاحب جو بھی آئے گا, انہوں نے حلف لیا ہوا ہے سر آئین کو اور اس کو دفاع کرنے کے لیے. دیکھیں آپ کا انٹرپریٹیشن الگ ہو سکتی ہے آئین کے اور قانون کی انٹرپریٹیشن, لیکن انہوں نے بھی آئین کو اپ ہولڈ کرنا ہے اور قانون کو ہولڈ کرنا ہے. جو لوگ امید کر رہے ہیں کہ جی ان کے فیور میں پرابلم یہ مجھے ختم کرنا ہے کہ میں آپ کو اپنا ویو بتا دوں. ایک ایسی ویو ہے میرا, ایک فیصلہ دیں گے جو شاید ہو, یعنی یقیناً ہوگا آئین کے مطابق, لیکن سوٹ کرتا ہوگا مسلم لیگ ہوگا ایک فیصلہ. اب وہ پریشر آئے گا کہ دیکھیں جی یہ تو پھر بیان چلیں گے مریم نواز کے, جج ایسے ہونے چاہیے. یہ ججوں کی کمزوری ہی رہی ہے کہ اس طرح کی روکا نہیں. جب ان کی سر عام تذلیل ہو رہی تھی پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر ایکشن لینا چاہیے تھا. لوگ جج کہتے ہیں کہ کنٹیمپٹ کا لا استعمال نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ مہذب معاشرے ہوتے ہیں. ہماری یہاں ججوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں بھی نہیں ہوتی. یہاں آپ دیکھیں کس طرح سے کنٹروورشل کر. اب صحیح کہہ رہے ہیں, کل ان کا فیصلہ آئے گا, دوسرے لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ ان کی طرف کر رہے ہیں. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. ایک بریک لیتے, بریک بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. لطیف کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کھوسا صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. سر اگے پیچھے کوئی لفٹ تے نہیں نہ تاڈے, سکون نال پروگرام کر لیے. سر میں آج لفٹ تو بغیر جڑا ہے سیڑھیاں چڑھ کے گیا تھا, تو فکر نہ کرو. میں کہا پتہ کر لاں سر, کوئی پتہ نہیں ہوتا نا, کوئی لفٹ شفٹ آ جائے, کوئی بند بھی ہو جائے, پتہ لگے پروگرام ہی رک جاتے. یو دی اونلی گیس. سر آج تحریک کا اعلان کرنا تھا کھوسا صاحب, کیا بنا؟ سر اعلان ہم کر چکے, یہ کوئی جدا اعلان کی بات نہیں ہے. بالکل اس میں سے دیکھیں, میں نے تو جب راؤنڈ ٹیبل کروائی تھی فلیٹیز میں, اس وقت سے ہی ہم نے اعلان کر دیا تھا. اب یہ ایک اسٹریٹجیکل ہے, وی ہیو ٹو بلڈ دا مومنٹم, اور مومنٹم ہم نے جو ہے پہلے بھلے جیسے بھی تھی پاکستان بار کونسل, اگرچہ وہ 22 لوگ ہیں, 22 میں سے بھی 12 ان کے پاس ہیں, 10 مخالف ہیں, لیکن باہر کیف 12 لوگ یا 22 لوگ تو فیصلہ نہیں کرتے. پاکستان کا لاکھوں وکیل جو ہے وہ ایسوسیشنز کے ساتھ ہے. مائنڈ یو بار کاؤنسلز جو ہیں وہ ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں, لیکن جو نیومیریکل سٹرینگتھ ہے, جو فیصلے کرتے ہیں, جو تحریکیں چلاتی ہیں, وہ بار ایسوسیشنز ہوتی ہیں. اور بار ایسوسیشنز کی میں نے نمائندہ ایک کنونشن کیا تھا جس میں پاکستان سر, لیکن یہ بتائیں نا لوگوں کو عام فہم زبان میں بتائیں. ابھی 2 یہاں پہ پاکستان بار کاؤنسل, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بیٹھے تھے اور چیئرمین بیٹھے تھے. وہ یہ کہتے ہیں جی کوئی تحریک نہیں, معافی چاہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں تحریک ہے.
دیکھیں تحریک اور کس طرح ہوتی ہے. دیکھیں تحریک کو آپ نے موبلائز کر, ایک چیز تو یہ ہے آلریڈی لوگ سڑکوں پر آ چکے, تحریک شروعات ہو چکی ہے, لوگوں نے بجلی کے بل جلانا شروع کر دیے, ایک قسم کی سول نافرمانی کی طرف آپ دیکھ رہے ہو رجحان جا رہا ہے. پیٹرول آپ کا جو ہے وہ آپ کی پہنچ سے دور ہو رہا ہے, ڈالر کو آج 355 360 پر بھی نہیں مل رہا تھا, تو یہ اس کی پرواز بھی جو ہے ان اینڈنگ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ٹریڈر نے شٹر ڈاؤن کرنا شروع کر دی اور آپ کا عوام جو ہے وہ بجلی کے بل جلانا شروع کر دیے, تو تحریک تو شروعات ہو گئی. اگر یہ لیڈر لیس کھوسا صاحب لوگ اپنے مسائل کے لیے لیڈر لیس باہر آ رہے ہیں, یہ بار کاؤنسل تو جو کہہ رہی تھی, جو آپ کہہ رہے تھے کے پی سے تحریک شروع ہو گئی, یہ وہ تو نہیں ہے. اور آپ کے لوگوں نے بڑے کلیئرلی سمجھایا کہ اب تحریک نام کی کوئی چیز یہ سوچے نا کہ جو 2007 میں تحریک چلی تھی اس طرح کی کوئی تحریک چلے گی. سو وہی آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کو تھوڑا پہلے اعلان کر گئے اس چیز کا. کاشف نہیں, بالکل بھی نہیں, یہ اس سے خوفناک, اس سے بہت زیادہ خوفناک تحریک ہوگی. یہ آپ دیکھیں گے, دیکھیں یہ مارشل لاء سے بدتر ہے, کیونکہ مارشل لاء میں تو وہ صاف ایک بندہ آ کر کہہ دیتا ہے کہ جی سوری یہ دس از ہیلڈ ان ابینس. یہاں فیکٹ آف مارشل لاء بھی ہے اور مارشل نہیں بھی ہے اور ہے بھی. یہ تو مذاق, بہت بڑا مذاق اس قوم اور ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. اور پھر لیڈر لیس, جس طرح آپ نے کہا, ڈائریکشن لیس, ایم لیس, اگر یہ تحریک چلتی ہے تو دے ول لنچ دا سوسائٹی. 25 کروڑ عوام کی اگر کسی نے ریگولیٹ نہ کیا ان کو اور ان کو صحیح سمت میں لا کے, ڈسپلن لا کے, ایک آبجیکٹو دے کر اگر اس طرف ہم گامزن نہ کیا گیا تو یہ بہت خوفناک ہوگا. لیکن یہ کرے گا کون سر؟ یہ اصل رول ہے, یہ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, لیکن یہ کرے گا کون؟ کیونکہ دیکھیں اس وقت ہر سیاسی جماعت کو اگر میں دیکھوں اس ملک میں, یعنی وہ کہتے نا, وہ جملہ سنتے تھے, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کون کہاں کھڑا ہے. آپ کی جو سابقہ پارٹی ہے یا کرنٹ پارٹی ہے, آپ کون سی پارٹی میں, آپ تحریک انصاف میں یا پیپلز پارٹی میں؟ ذرا تو کلیئر کر دو. میں معافی چاہتا ہوں, وہ میں آپ کی تقریر آج کی سن رہا تھا, کچھ زیادہ جذباتی ہو گئے تھے آپ, تو میں نے کہا پوچھ لوں کیڑی پارٹی جو آج کل. نہ میں پاکستان کی پارٹی میں ہوں, میں آئین کے ساتھ ہوں, میں رول آف لاء کے ساتھ ہوں, میں عدلیہ کی آزادی کے ساتھ ہوں, میں جمہور کے ساتھ ہوں. اگر آپ جمہور کو حق ووٹ کا بھی نہیں دیتے, اگر آپ جمہور کو اسمبلیاں اور پارلیمنٹ بنانے کا حق بھی نہیں دیتے, اگر آپ جمہور کو حق حکمرانی بھی نہیں دیتے, تو پھر ریاست کا وجود ناپید ہے. کیونکہ آئین میں آرٹیکل 7 میں جو ریاست ہے وہ عوام ہے اپنے نمائندوں کے ذریعے. آپ کا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جمہور, it is the people who decide. بٹ آ جائیں ذرا تحریک جس کی آپ بات کر رہے ہیں. میں ایک ایک کر کے دیکھتا ہوں. تحریک انصاف کی لیڈرشپ اندر ہے, وہ کچھ کر نہیں سکتے, بیچارے بھاگے پھرتے ہیں. آپ کو بتانا انڈر گراؤنڈ ہے سارے کے سارے, آپ جیسے تھوڑے باہر رہ گئے. اب میں اگر کہہ دوں تو مائنڈ نہ کرنا, ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے بندے باہر رہ گئے, باقی سارے اندر ہے. پیپلز پارٹی بیان بازی کی حد تک تو نظر آ رہا ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتے بھی ہیں اور کچھ نہیں بھی کرنا چاہتے. نون تو بڑی خوش ہے جو حالات چل رہے ہیں. مولانا صاحب کہتے ہیں فروری میں الیکشن. مطلب مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کیا سوچ رہی ہے, کوئی اس طرح کی ڈائریکشن سمجھ آ رہی ہو ان کو کہ کیا کرنا ہے. ایک دن قاہرہ صاحب پرسوں ترسوں بیٹھے تھے یہاں پہ منڈے کو, کہتے ہیں جناب ہاں میں بلوں کے خلاف ہوں, لوگوں کے بل بہت زیادہ ہیں, لیکن دیکھیں آپ کو حقیقت بھی دیکھنی چاہیے. So they're playing both sides while they're playing one side, but they're playing both sides of the aisle. تو کیا دیکھوں اس کے اندر؟ کاشف قمر زمان قاہرہ پہ مجھے ترس بھی آتا ہے. اب یہ وہ قمر زمان قاہرہ نہیں ہے, یہ کمپرومائزڈ قمر زمان قاہرہ ہے. ایک طرف یہ حکومت کا مزہ لینا چاہتا ہے, دوسری طرف یہ عوام کے ساتھ بھی اپنی وابستگی, دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. تو پھر بلاول بھٹو بھی کمپرومائز بلاول بھٹو ہے. سن لو یار کاشف, سن لو. دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پالیٹکس کی تھی, عوام کی طاقت کا سرچشمہ بن کے آئے تھے. اور اسی طرح جو ہے بے نظیر بھٹو رانی شہید, وہ عوام کے سیلاب کے جو ہے اس کے بلبوتے پر جو ہے اقتدار میں آئی تھی. یہ پیپلز پالیٹکس تھی. اب ہو رہی ہے پاور پالیٹکس. لوگوں کو تو انفارچونیٹلی نظر انداز کر دیا گیا. اور پاور کوریڈورز, کبھی پاور کوریڈورز وہ الیکٹیبلز کی شکل میں آ جاتے ہیں, کبھی آپ دھاندلی کی شکل میں الیکشنز جو ہے رگ کر کے آ جاتے ہو, اور کبھی آپ کے پاور پالیٹکس کرتے ہو. معاف کیجیے گا, یہ پچھلے 16 مہینے میں نہ میں اس کے ساتھ ہوں.
پیپلز پارٹی یہی تو کر رہی تھی نہ میں اس کے ساتھ ہوں. تو آپ کہہ رہے ہیں بلاول نے غلط کیا؟ نہیں تو میں کب اس کے ساتھ ہوں؟ بالکل غلط کیا. میں نے کبھی منس نہیں کیا ورڈ. بلاول بھٹو اور زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے آئے. آج بھی کل بھی مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم تو جانا نہیں چاہتے تھے اسمبلیوں کے اندر, الیکشن ہونے چاہیے تھے. یہ تو پیپلز پارٹی ہمیں کھینچ کے اسمبلیوں میں لے کر آئی ہے اور نو کانفیڈنس کرا ہے, عدم اعتماد بھی وہ لے کر آئے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی. آپ کے جو لیڈر ہیں, جس طرح آپ نے کارا صاحب کے بارے میں کہا, بلاول صاحب بھی وہ حکومت بھی کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپوزیشن بھی کرنا چاہتے ہیں. وچوں کھائی جاؤ تو اتو رولا پائی جاؤ, کھائی جاؤ سے مطلب حکومت انجوائے کرو. کاشف یہ میں نے کبھی نہیں کہا. سنو, یہ پی ڈی ایم, یہ جو ہے پی ڈی ایم نے کیا ہے. معاف کیجئے گا, شریف برادران کا یہ ہمیشہ وتیرہ رہا ہے. پیپلز پارٹی کی وہ جو گورننس میں ان کا کتنا دخل تھا آپ سمجھ لو. وزیر اعظم شہباز شریف پی ایم ایل این, وزیر خزانہ اسحاق ڈار پی ایم ایل این, وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی, وزیر تجارت نوید قمر. ایک منٹ صبر کر. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ, وزیر قانون اپنا اعظم نذیر تارڑ. یہ 5 بیسکلی وزیر اسٹرکچر کو ڈیل کر. یہ بالکل دیکھیں, وزیر خارجہ کا تو کام یہ تھا کہ وہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ اور 50 چوٹے مارے اگلے نے. یار آپ لوگوں کو why do you have to defend him? But I understand why you defend him. So it's okay. It's okay. I understand. No. I'm not saying. But he had nothing to do with the structure of the governance. No. بلاول بھٹو ایک دن صبح اٹھا تو پتا چلا وہ بیٹھے ہوئی اس جگہ پہ تھے جہاں اوتھ ہو رہا تھا وزیروں کا. انہوں نے کہا یار میں ادھر کیا کرنے آیا ہوں. وہ کہا جی اوتھ لینے آیا ہوں. انہوں نے اوتھ لے لیا. پھر انہیں پتا لگا کہ وزارت خزانہ خارجہ اس طرف ہے, ادھر چلے گئے. میں یہاں کیا کرنے ہوں. کاشف عباسی سن لو, میں نے کئی پروگراموں میں کہا ہے کہ میں نے محترم آصف علی زرداری, صدر آصف علی زرداری کو ببانگ دوہل کہا تھا اور سب کے سامنے کہا تھا کہ بلاول بھٹو کو نہیں بننا چاہیے شہباز کا وزیر. تو سیریس کنے لیتا سر, دسو نا تو کسی نے سیریس نہیں لیتا. اوکے نیور مائنڈ, آئی ایم آن. Okay, never mind. I'm still the member of the Central Executive Committee. Nobody. آپ تھے آخری اجلاس میں, اعتزاز صاحب تو تھے, آپ تھے اس اجلاس میں سر بھی جو سی سی کا ہوا. میں اس دن عمران خان کی یہاں ضمانت کے کیس میں میں اپنا پروفیشنل آبلیگیشن اور کمٹمنٹ کو پریفر کرتا ہوں اوور ایوری تھنگ ایلس, because that is my obligation and I'm wedded to my profession. You know that. آپ کو بلایا تھا. میں نے اپنی کمٹمنٹ جو ہے, دیکھیں وہ تو ایک جو آتا ہے اس پر وہ سبھی کو آتا ہے, جو ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ ان کو آتا ہے کہ اتنے بجے میٹنگ فلان جگہ ہوگی. وہ کوئی انڈیویجول کارڈ یا انڈیویجول آپ کو بلایا نہیں جاتا ہے, وہ آپ کو آپ کو تو وال آف شیم میں ڈال دیا تھا کوئی. آپ کو یاد ہے نا, کوئی وہ پیپلز پارٹی والے کو زیادہ خوش نہیں تھے آپ سے. اچھا وہ ذرا حسن کی تقریر سن لیں. اس نے کہا وال آف شیم پر جو ہے یہ رانا فاروق کو اور عامر میر کو ہونا چاہیے. اس نے یہ آپ کے سیکرٹری جنرل پنجاب کا, اس نے کہا کھوسا صاحب کی بجائے ان کو ہونا چاہیے وال آف شیم پر. سو یہ پیپلز پارٹی کے اپنے ذرا پوچھ لیں, اور یہ ان سے بھی پوچھ لیں ایف ڈی سے, فرت اللہ بابر صاحب سے, کہ یہ کھوسا اور اعتزاز کا کیا پوزیشن ہے. سو آپ کو پیپلز پارٹی ٹھیک ہو گیا, یہ وہی آپ کو ٹھیک ہو گیا, یہ بالکل ٹھیک. مجھے ایک بات بتائیں, تحریک کیونکہ آپ لوگوں نے ایک بڑا کرشنڈو بلڈ کیا ہوا تھا, تحریک چلے گی, یہ ہو گیا وہ ہوگا, ابھی تک تو وہ ڈراپ سی نہیں ہو رہے ہیں ساری گیم کے. مجھے پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھ کر, بار کاؤنسلز کو دیکھ کر, سر آپ کے اعلان کرنے سے میں آج اعلان کر دوں صافت سارے صحافی تحریک چلائیں گے, سر میری یونین اعلان کرے گی تو تحریک چلے گی نا, میرے کہنے سے تھوڑی کچھ ہوگا. اچھا نیور مائنڈ اباؤٹ دیٹ. کچھ لوگ اپنے تئیں ایک انجمن ہوتے ہیں, یہ چھوڑ دو کاشف. اب آپ نے کہا جی پولیٹیکل پارٹیز, اگر پولیٹیکل پارٹیز کمپرومائز ہو جائیں, جس طرح پی ڈی ایم کمپرومائز تھی, جو ہے کس طرح سے پاور میں آئی, کس نے ان کو اقتدار میں رکھا, آج بھی وہ باہر نکل کے کیا کہیں گے آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے. اور آپ کو پتا ہے جس طرح عمران خان کہتا تھا کہ میں تو یہ کرنا چاہتا تھا, باجوہ مجھے کرنے نہیں دیتا تھا, میں نے تو چیف الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ نہیں کیا, باجوہ نے کیا. یہ ایگزیکٹلی یہی کہیں گے. آپ دیکھ لینا کہ ہم نے در و دیوار, چادر اور چار دیواری کا جو ہے ہم نے پامالی, ہم نے عورتوں کو اندر نہیں کیا, ہم نے ان پر تشدد نہیں کیا, ہم نے ان کو ویڈیوز جو ہے ریلیز نہیں کیے ہیں, ہم نے ان کی ضمانتوں کے باوجود بار بار نہیں کیا ہے, ہم نے جو ہے اس کے ایمان, میں بتا رہا ہوں نا, وہ یہ کہیں گے کہ یہ ہم نے نہیں کیا, آپ تو جانتے ہیں یار یہ کون تھے. یہ ہمیشہ کی طرح یہ جواب ہوتا ہے. دیکھیں یہ اسی طرح
But you either stand against them or stand with them, sir. میں یہ کہتا ہوں اگر آپ خاموش ہیں تو آپ اس کا حصہ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خاموش بھی رہیں اور پھر بعد میں کہیں وہ غلطی ہو گئی. آخری سوال سر, مجھے ایک چیز کا جواب دے, کیا صدر پاکستان کو تاریخ دے دینی چاہیے الیکشنز کی؟ دیکھیں ہم نے آج ڈیمانڈ کی ہے صدر پاکستان, کیوں کر وہ ان کی منتیں کر رہے ہیں. ایک دفعہ کر لیا کنسلٹیشن, فائن, آپ نے لکھ دیا الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن نے ایک تضحیق آمیز جواب دیا جو الیکشن کمیشن کو شرم آنی چاہیے. اگر آپ کا یہی موقف تھا تو بھی ایک سربراہ مملکت کہہ رہے ہیں آپ کے جو پروٹوکول ہے, آپ کے جو ریاستی آداب ہیں, اس میں آپ جا کر ان کو کہہ دیجئے گا, مہربانی کیجئے گا کہ یہ ایکٹ ہے یا ایکٹ جو ہے آئین پر حاوی ہوتا ہے. جو بھی ان کا موقف ہے آرام سے وہاں کہہ دیتے اور واپس آگے جواب دے دیتے. لیکن انہوں نے تضحیق کیا ہے ایک صدارتی عہدے کی, ریاستی جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی. یہ الیکشن کمیشن کا یہ بذات ہی کافی ہے کہ ان کو امپیچ کرنا چاہیے. ہاں 48(5) میں الیکشن پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اس خط کے بعد جو اس نے انکار کیا, اس کے بعد اس کو تاریخ دے دینی چاہیے, بالکل دے دینی چاہیے کہ میں نے کنسلٹیشن کی کوشش کی, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آنے سے انکار کر دیا. سو آئی بلیو دیٹ دی سر یہ کیا صدر کے پاس عہدے کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی یہ رائٹ رہے گا؟ کئی دفعہ کہتے ہیں نا جی آپ کیئر ٹیکر ہیں اس لیے آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے, یا ان کے پاس یہ رائٹ جب تک عہدے پر ہے رہے گا ان کے پاس؟ دیکھیں جب تک کوئی نیا انکمبنٹ نہیں آتا ہے, یہ صدر پاکستان کی تو موج ہے, کیونکہ الیکشن انہوں نے کروانا نہیں ہے, چونکہ وہ الیکٹریٹ ہوگی نہیں. نیا صدر بنے گا نہیں, نیا صدر بنے گا نہیں. سو یہ اس وقت تک صدر رہے گا جب تک کہ پارلیمنٹ ہوتی نہیں ہے, الیکشن ہوتے نہیں ہیں, اسمبلیاں بنتی نہیں ہیں اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ مکمل نہیں ہوتی. ابھی تو کاشف آگے دیکھو سٹیل میٹ جو ہونے والا ہے, کیونکہ مارچ میں آدھی سینٹ ریٹائر ہو جائے گی. پھر کیا کریں گے یہ بتائیں. جس ملک میں نیشنل اسمبلی نہیں ہوگی, سینٹ بھی آتی نہیں ہوگی, تو کی فرق پڑتا ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے, جب ملک کی آپ نے جو ہے اس کو بے آئین بنا دیا, سرزمین بے آئین بنا دیا, تو پھر ٹھیک ہے, پھر تو جو مرضی کرتے رہیں. پھر تو رول آف لا نہیں ہوگا, لا آف جنگل ہوگا. لا آف جنگل کاشف بہت خوفناک ہوگا. آپ دیکھ لینا, ہم تحریک چلائیں گے, میں نے جو کہا ہے ہم پشاور سے شروع کریں گے, اس کو ڈاؤن رائٹ ہم سارے پاکستان میں لے کر جائیں گے. اور سارے چلے مجھے تاریخ بتائیں سر, رفلی کس تاریخ کو شروع ہو جائے گی, مجھے یہ بتا دیں کس تاریخ کو شروع ہو جائے گی؟ میں لکھنے لگا ہوں سر 2 weeks 10 days کے اندر, within 10 days. آج تاریخ ہو گئی سر 7 تاریخ. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 17 تاریخ کو ہم آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے, اس دن بھی نیرو بانسری بجا رہا ہوگا. میں آپ سے کہوں گا سر آج آپ نے کہا تھا نیرو کی بانسری توڑ کے ہم سڑکوں پہ آئیں گے, لیکن نیرو آج بھی بانسری بجا رہا ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ کتنی دنیا پلٹتی ہے. آپ کے جو ہے پشاور کے جو ہمارا کنونشن ہوگا, ہم تو انٹلیکچوئلز کو بھی انوائٹ کریں گے, ہم آپ جرنلسٹ کو بھی انوائٹ کریں گے, رائٹرز کو بھی انوائٹ کریں گے. ہم چاہیں گے کہ پڑھا لکھا طبقہ بھی آئے, ہم چاہیں گے مزدور بھی آئے, کسان بھی آئے, دہقان بھی آئے, طالب علم بھی آئے, اور سارا پاکستان جو ہے وہ جو ہے ہماری سب آئے گے سر. پاکستان بار کاؤنسل نہیں آئے گی. پاکستان بار کاؤنسل کا دیکھیں, ہم کسی کو متنازع بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں, بالکل, بھلے اوپن فار آل. آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں, سمجھ رہے ہو میں کی کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, میں سمجھ گیا. میں تھوڑی گلا جسے دیکھیں جہاں لا منسٹر بیٹھا ہوا ہو, جہاں آنے والا لا منسٹر جو خود ساختہ اپنے آپ کو لا منسٹر خود ساختہ اپنے آپ کو بنائے ہوئے تھا, وہ پاکستان بار کاؤنسل میں ہو, جہاں ان کا گروپ اس وقت میجورٹی میں ہو, تو کاشف وہ تو پھر باقی بات تو تمہیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کیوں کر آئیں گے جو بینیفیشریز ہیں اس سارے نظام کے, سارے سسٹم کے, وہ کیوں آئیں گے؟ ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لے لیں. مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز سے اگر آپ میں پوچھوں وہ آئیں گے, میں بھی بہت سی پولیٹیکل پارٹیز بھی نہیں آئیں گی, کیونکہ کوئی لڑنا نہیں چاہتا, اور جو لڑ رہے ہیں وہ تو شاید اس لیے آئیں گے کیونکہ وہ آلریڈی لڑ رہے ہیں, تو ان کے پاس تو آپشن کوئی نہیں. تو اس لیے یہ بڑی ٹرکی سچویشن ہے جس جگہ پر یہ ملک کھڑا ہے. لیٹس سی کہ پشاور میں ان کی تحریک چلتی ہے یا نہیں چلتی, مجھے تو نہیں لگتا, لیکن ویل سی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس آئیں.